مجھے خود فون کر کے، جن دنوں وہ کراچی کے امیر تھے، تو انہوں نے کہا یار یہ آج کل وہ گندی ویڈیوز والی بڑی بات چل رہی ہے، اللہ کا واسطہ ہے کچھ کرو. یہ تو اس کو ایڈمائر کریں گے، اس کو کاپی کریں گے، ایک نئی قسم کی واہیاتی شروع ہو جائے گی اس ملک میں، تو اس ملک کو بچائیں. میں نے وہ مذاق میں کہا تھا کہ جی کہ وہ بشرا بی بی کی جو ہے نا وہ جھاڑ پھونک، جو بائیڈن بیمار ہو گیا تھا نا، تو پہ گیا فون نہیں کریں گے. اور تو سانو فون کال کی بات شروع ہوئی تھی، وہ ایک ٹویٹر پہ آ کے رکی ہوئی ہے. ایک صرف ٹویٹ، 2 لائنوں کا ایک ٹویٹ. ٹرمپ جو ہے وہ ایک ٹویٹ کرتا، لیکن انہوں نے ٹویٹ کرنے دی بجائے دعوت نامہ بھیج دیا جناب اپنے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. اب پاکستان تحریک انصاف والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دھرے بیٹھے ہیں کہ جی کہ وہ فون تے نہیں آیا، نہ ٹویٹ آیا، اتنے تے بلاول پہنچ گیا. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے پیسے لے کے ٹکٹ خرید کے گئے ہیں. تو بھائیں مرو، تسی بھی ٹکٹ خرید کے تسی چلے جاندے، جا کے ٹرمپ نو رستہ روک دے اور ٹرمپ جائی نہ، تو خاندہ ہی کیتا ہے، سوال کر لیتے. کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی. وہاں پر تو آپ کے وہ اربوں اور خربوں ڈالر پتی ہیں نا تحریک انصاف کے لوگ، ان میں سے کوئی چلا جاتا. تو سر پھر یہی ہے کہ اب آپس میں ہی گتھم گتھا ہوں گے. عمران خان جو ہے وہ اب حکومت اور وزیر اعظم سے آگے بڑھ چکا ہے، وہ بڑا ہو چکا ہے. اور بھائی وہ بڑا نہیں ہو چکا، وہ چھوٹا ہو چکا ہوا. کہندا رکھو اپنی وزیر اعظمی اور حکومت اپنے کول، مینوں باہر آن دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت اگین ایک تھکے ہوئے اور روندے ہوئے بلکہ پرخراش گلے کے ساتھ. مینوں اردو بولنے کا بہت شوق ہے اور وہ میں اردو غلط بول جاتا ہوں، غلط بول جاتا ہوں. میں تو غلط نو بھی صحیح غلط نہیں کہہ پاتا. تو سیدھی بات کرتے ہیں، خبروں کی بات کرتے ہیں. اور خبریں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دوائیا ناشتہ ہے وہاں سے سٹارٹ کرنی پڑے گی ہمیں. ویسے تو یہ تھدہ خبریں بہت ہیں آج. اور مثال کے طور کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر پھر ایک دفعہ بداعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں محسن نقوی کو وہ کیسے مل سکتا ہے. ان کی ایک پٹیشن تھی جو آرمی ایکٹ کے خلاف تھی اور کسی ایک اور معاملے کے خلاف تھی، اس کے اوپر اعتراضات لگے ہوئے تھے. اس کے اوپر اعتراضات جو ہیں وہ دور کر دیے گئے ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک توہین عدالت کی درخواست ہے، اس کے اوپر نوٹس ہو گئے ہیں. لمبے چوڑے معاملات ہیں، سارے ڈسکس کریں گے. ایک مجھ سے کسی نے پرسنلی ایکسپلینیشن کال بھی کی ہوئی ہے، میری جواب طلبی بھی کی ہوئی ہے، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اور لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ یہ بڑی مزے کی خبر ہے. اور فچ جو ایک مالیاتی ادارہ ہے، یہ عمران خان صاحب کے اوپر زخموں کے اوپر نمک پاشی کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی کہ پاکستان کی اکانومی کے حالات بڑے اچھے ہو گئے ہیں. نواز شریف صاحب دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے ہیں. ہر خبر ایک ٹاپک ہے اور ہر خبر جو ہے اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. اور یہ ساری خبریں ہم ڈسکس کریں گے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اچانک سے کیوں اتنے متحرک ہو گئے ہیں اور کیا معاملات ہیں. جو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم سے متعلق بانی پی ٹی آئی سی کی درخواست پر اعتراضات ختم کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ ان کو لگا دیں رجسٹرار آفس کو. اور اس میں بھی ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، وہ میں پہلے بیان کر دوں کہ سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے جس نے یہ اعتراض کیس سنا، وہ کہتا ہے کہ یار ہر منہ اٹھا کے آپ مقدمہ عدالت سپریم کورٹ میں لے آئیں گے تو پھر 199 جو ہے نیچے ہائی کورٹ سے چھڑکنا بیک اپ جان گیا. یہ ان کا مطلب تھا کہنے کا. کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ 199 بے اثر ہو جائے گا. اتنی بڑی عدلیہ نیچے بیٹھی ہوئی ہے، ہائی کورٹ ساری کی ساری، پہلے اٹھے جاؤ یار. اور ہر چیز لے کے منہ اٹھا کے آپ دوڑاتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف. یہ پریکٹس اور یہ 184 جو ہے سب آرٹیکل 3، یہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جب قبلہ درست ہوتا تھا تو انہوں نے بڑی پتے کی بات کی تھی. یہ اختیار سپریم کورٹ کو جو ہے کسی بھی معاملے کے اوپر جوڈیشل ریویو کا، یہ جو ذرا محدود کر دیا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اور سپریم کورٹ کے پاس ہی رکھا ہے. لیکن وہ جی سوچ لو ایک دفعہ کام کرنے تو پہلے نا ہر کیونکہ وہ بادشاہ سلامت ہوتے تھے. ایک چیف جسٹس صاحب دو بوتل شراب نکل آئی عتیقہ اوڈو سے پھڑ لو. اچھا جی، باقی جو ٹرک ننگرے نے پتر اپنا جڑا ہے وہ کرپشن دے ڈھیر لائی جا رہا ہے. ارسلان افتخار جو چودھری جو بھی نام تھا اس کا، اس کو اس طرف نہیں آنا اور یہ پولیٹیکلی یا وچ ہنٹنگ کرنی ہے. تو یہ پاکستان کی جو تھے نا افتخار چوہدری صاحب کی جو بحالی ہے، عدلیہ کی بحالی کی تحریک تھی، وہ ہمارے ایسے گلے پڑی کہ جتنا 184 کا غلط استعمال اور بادشاہ سلامت والا اختیار
اس آرٹیکل کے زمرے میں سپریم کورٹ نے اور پھر ان کے بعد آنے والے ججوں نے کیا ہے. یہ پاکستان کی بربادیوں کی ایک داستان ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ پورا ایک میرا خیال ہے بیٹھک کا سیشن ہونا چاہیے. بائی دا وے بیٹھک آج نہیں ہے, کل ہوگی. تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جناب بانی عمران خان صاحب, ان کی جو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے نا جی, جس طرح کوئی قوم ہوتی ہے وہ اپنے ہیروز کے پیچھے لگتی ہے, ان کے سٹائل کو اپناتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو کا جو سٹائل تھا وہ پارٹی کے ہر ورکر نے وہ سٹائل اپنایا. یعنی صرف گفتگو تک نہیں. میں آج جو غامدی صاحب ہیں ان کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں. ان کا میں ایک ولاگ سن رہا تھا تو یوں لگ رہا تھا کہ ان کے لہجے میں بھی غامدی صاحب کی جھلک تھی. تو جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں اس کو آپ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیدہ اور دانستہ طور کے اوپر بھی اور نادانستہ طور کے اوپر بھی. عمران خان صاحب کے ورکر انہی کی طرح ان کو کاپی کرتے ہیں, اور جس طرح ان کی عادات و خصائل ہیں اور وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور وہی کچھ کرنے کی حرکت بھی کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں. مجھے انجینئر نعیم الرحمان صاحب نے خود فون کر کے, جن دنوں وہ کراچی کے امیر تھے, تو انہوں نے کہا یار یہ آج کل وہ گندی ویڈیوز والی بڑی بات چل رہی ہے, اللہ کا واسطہ ہے کچھ کرو. میں نے کہا سر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں یار کوئی تحریک چلائیں, کوئی اویئرنیس چلائیں, کہ کوئی بینچ بنا دیں, کوئی عدالت بنا دیں جس کے پاس کوئی ویڈیو ہے, وہ بجائے اس کے کہ اس کو پبلک کرے, اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالے, وہ وہاں پہ سبمٹ کروائے, کچھ اس طرح کا کرے. کیونکہ یہ جو قوم تیار ہو گئی ہے, یہ ان کے الفاظ تھے, یہ تو اس کو ایڈمائر کریں گے, اس کو کاپی کریں گے, ایک نئی قسم کی واہیاتی شروع ہو جائے گی اس ملک میں. تو اس ملک کو بچائیں. اس ملک کا جو سوشل فیبرک ہے, اس کی جو اخلاقیات ہیں رہی صحیح جتنی بھی ہیں, وہ ان کو بچائیں. تو عمران خان صاحب کو اتنا آئیڈیلائز کرتے ہیں تو لہٰذا انہی کی طرح حرکتیں بھی کرتے ہیں. میں حرکت کیا ہے کہ جی کہ جو بائیڈن سے جو بات چلی تھی کہ میں نے فون نہیں کرتا, اس نے خیر سگالی کا ایک فون اپنے پرانے اتحادی کو نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ عمران خان صاحب کو بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے. اچھا جی بات ختم ہو گئی. پھر جو بائیڈن نے سائفر بھی بھیج دیا, عمران خان صاحب کا تختہ بھی الٹ دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. میں نے وہ مذاق میں کہا تھا کہ جی کہ وہ بشرا بی بی کی جو ہے نا وہ جھاڑ پھونک, جو بائیڈن بیمار ہو گیا تھا نا, تو وہ پہ گیا فون نہیں کریں گے اور تو سن. تو لوگوں نے اس کو بھی سیریس لے لیا کہ آپ نے تو جو بائیڈن کے پیچھے بھی ایک وہ میرا ایک انٹرویو کیا ہے عمر ملک صاحب نے, تو اس میں انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا. تو خیر وہ پرانی بات ہو گئی. تو جو بائیڈن سے جو فون کال کی بات شروع ہوئی تھی وہ ایک ٹویٹر پہ آ کے رکی ہوئی ہے. ایک صرف ٹویٹ, 2 لائنوں کا ایک ٹویٹ. ٹرمپ سے یہ امید تھی. اور یہ الیکشن یعنی پاکستان کے انتخابات, پاکستان کے اندر کی سیاست, پاکستان کے حالات و واقعات, اپنی سیاسی چالیں, اپنی سیاسی تدبیریں ساری کی ساری کارگر ثابت نہیں ہوئی. تو پھر عمران خان صاحب کے بارے میں ان کے فرسٹ کزن اور ان کے بہنوئی جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذہنی طور کے اوپر ایک خیالی پلاؤ پکاتے ہیں, ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں جس کو ہم شیخ چلی والا پلاؤ کہتے ہیں, شیخ چلی والے خواب. وہ خواب دیکھتے ہیں, پھر اس کو حقیقت مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا, اور اس کے اوپر پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں, پھر ان کی جگالی کرتے ہیں, پھر ان کی ریپیٹیشن کرتے ہیں, پھر جناب وہ پوری قوم جو ہے وہ ان کی جو ان کے فالوورز ہیں وہ بھی جگالی کر رہے ہوتے ہیں. آپ سوچیں کہ وہ بکریوں کا ریوڑ پڑا ہے اور وہ تصور کریں کہ بکریوں کا ریوڑ ہے, وہ جگالی کر رہے ہیں, منہ چلائی جا رہے ہیں. یہی حال پاکستان تحریک انصاف کا ہے. تو جو بائیڈن آئے گا ٹویٹ کرے گا, خان باہر آ جائے گا. جو بائیڈن آئے گا فون کرے گا, عمران خان باہر آ جائے گا. تو یہ پہلے تو الیکشن, امریکن الیکشن کے اوپر تکیہ کیے بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ پاگلوں کی طرح جو سمندر پار پاکستانی ہیں انہوں نے پیسہ اپنا جھونکا, انہوں نے ان کی لابنگ کے لیے پیسے لگائے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا. اس نے اپنی پوری کمپین کے دوران ایک دفعہ عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا. انہوں نے اے آئی کے ذریعے جعلی ویڈیوز بنائی ٹرمپ کی کہ میں واپس آ کے عمران خان ہی از مائی فرینڈ, میں اس کو رہا کرواؤں گا, یہ کرواؤں گا. پتہ نہیں کس کو بیوقوف بناتے ہیں. تو ہونا تو یہ تھا کہ ان کی امیدوں کے اوپر یا ان کی امیدوں کے مطابق ٹرمپ جو ہے وہ ایک ٹویٹ کرتا, لیکن انہوں نے ٹویٹ کرنے دی بجائے دعوت نامہ بھیج دیا جناب اپنے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. بلاول بھٹو زرداری صاحب نہ صرف آج تقریب میں تھے, وہ جو بریک فاسٹ پرے بریک فاسٹ اس کو کہتے ہیں, دعائیہ ناشتہ آپ کہہ لیں, کہ جس میں ہر رنگ نسل کے جو بلائے ہوتے ہیں, بین المذاہب آپ کہہ لیں, مختلف مذاہب کے لوگ آئے ہوتے ہیں, وہ سارے بیٹھ کے وہ امریکہ کے بارے میں جو بھی انہوں نے کرنا, یہ کہ ایک وہ کہتے ہیں نا وہ ہارمنی والا ایک سین ہوتا ہے.
بلاول بھٹو صاحب پہلے بھی گئے تھے، اب بھی گئے، جو بائیڈن کے دور میں بھی گئے تھے، اب بھی گئے، اور اس کے علاوہ کیا اس کو کہتے ہیں حضور جو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی وہ بھی جایا کرتی تھی. اور یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے کہ وہاں پر دنیا کی ایک جو پولیٹیکل کریم ہوتی ہے وہ اکٹھی ہوئی ہوتی ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دھرے بیٹھے ہیں کہ جی کہ وہ فون تے نہیں آیا نہ ٹویٹ آیا، اتنے تے بلاول پہنچ گیا. تو بلاول صاحب نے وہاں پر اختتامی سیشن میں خطاب بھی کیا. وہ اب وہاں کے کیا بندوبست ہوتا ہے، میں تو ظاہر ہے میں غریب آدمی ہوں، نہ میں نے وہاں پر کبھی گیا، نہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف والے اپنی جو ہے وہ ساڑ نکال رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی والے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئے ہوئے ہیں. تو جو وہ تقریب ایک ہی جگہ کے اوپر تقریب تھی، سیشن مختلف تھے. تو بلاول صاحب جو جس سیشن سے ٹرمپ نے خطاب کیا وہ سامنے کی رو میں آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ جو تصویر آئی ہے. اور باقی جو بلاول صاحب نے خطاب کیا وہ سٹیج دوسرا تھا جو تصاویر سے اور جو ویڈیو کلپس کی صورت میں نظر آتا ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے پیسے لے کے ٹکٹ خرید کے گئے ہیں. تو بھائیں مرو تسی بھی ٹکٹ خرید کے تسی چلے جاندے، جا کے ٹرمپ نو رستہ روک دے اور ٹرمپ جائی نہ، تو خاندہ کی کیتا ہے؟ سوال کر لیتے، کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی. وہاں پر تو آپ کے وہ اربوں اور خربوں ڈالر پتی ہیں نا تحریک انصاف کے لوگ، ان میں سے کوئی چلا جاتا. تو ایک تو یہ والی خبر ہے کہ فون نہیں آیا نہ ٹویٹ آیا، بلکہ بلاول ٹرمپ دے کولوں ہو آیا. اچھا اب یہاں پر کیا سین ہے کہ حالات اس قدر خراب ہیں، جو اگلی خبر ہے کہ امیدیں ہر جگہ سے دم توڑ رہی ہیں. اب غصہ کتنے طرح کر رہا ہے کہ میں ہاردا، آپ کو پتہ نا کس کے اوپر نکلتا ہے؟ ہمارے پنجابی میں ایک کہاوت ہے، نہیں بولتا میں. تو محسن نقوی صاحب کے ساتھ مل رہا ہے علی امین گنڈا پور صاحب، یہ آج گئے ہوئے تھے ان سے ملنے، سلمان اکرم راجہ صاحب، شاہ محمود قریشی، شبلی فراز، کمل شوذب صاحبہ. اندر بیٹھ کے غصہ کری جا رہا ہے پلوان عمران خان صاحب، محسن نقوی نو کیوں ملتا ہے، کس طرح ملتا ہے، کیوں ملتا ہے؟ ان کو نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری کو بھی یہ جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہونا. ظاہر ہے حکومت نے کچھ تو کرنا ہے یار. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ ٹی ایل پی کے ساتھ انہوں نے جو حشر کیا تھا آپ کے نالج میں ہے، اور عمران خان صاحب قوم سے خطاب کرتے تھے اس طرح ملک چلتے ہیں، اس طرح احتجاج کریں گے، اس طرح ملک چل سکتے ہیں، دجیاں نہیں ملک نہیں چلن دینا. تو اگر آئی جی تبدیل کر لیا گیا ہے، ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب کو ٹاؤٹ کل بھی کہہ رہے تھے، وہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ذمہ دار علی امین گنڈا پور ہوگا، اب کہہ رہے ہیں یہ آئی جی اس نے بدلنے کیوں دیا؟ وہ بھائی فیڈرلزم ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے سندھ میں آپ کیا کیا کرتے رہے ہیں آئی جی اپنا، آپ کو یاد نہیں ہے؟ تو 2 نمبری ہے خان صاحب کی. اور ان حالات میں جب ٹرمپ فون نہیں کر رہا، جب ٹرمپ ٹویٹ نہیں کر رہا، جب ٹرمپ کی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی، ادھر آصم منیر مان نہیں رہا، ادھر پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ٹل چھڈن تیار نہیں، تو سر پھر یہی ہے کہ اب آپس میں ہی گتھم گتھا ہوں گے. تو اگر یہاں پر بھی گتھم گتھا ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ 8 فروری کو، جو اصل میں تو عمران خان صاحب کو جیل نے بتانا شروع کر دیا ہے. میں نے کل بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ان کی جو صحت کی حالت ہے وہ کیا ہے. تو مایوسی کا عالم بڑا خوفناک ہو چکا ہوا ہے. ان کو اگر ان کا بس چلے تو وہ جیل میں 1 سیکنڈ نہ رہیں، ان کو ہر پریس کانفرنس، ہر احتجاج میں اپنی رہائی نظر آ رہی ہوتی ہے. اگر یہ احتجاج ٹھیک ہو گیا تو میں رہا ہو جاؤں گا. تو ان کو 8 فروری جو ہے اس میں بھی اپنی رہائی اسی لیے کر رہے ہیں نا، اور تو کسی کام کے لیے نہیں کر رہے. تو عمران خان صاحب کا اول و آخر نقطہ نظر اور حصول زندگی ہے کہ میں جیل سے باہر آؤں. اب اقتدار میں نہ بھی آؤں تو خیر ہے. وہ کہا تھا نا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور بلکہ ان کے جو قائدین ہیں وہ جب مل کے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا عمران خان جو ہے وہ اب حکومت اور وزیر اعظم سے آگے بڑھ چکا ہے، وہ بڑا ہو چکا ہے. اور بھائی وہ بڑا نہیں ہو چکا، وہ چھوٹا ہو چکا ہوا کہ اندر رکھو اپنی وزیر اعظمی اور حکومت اپنے کو، مینوں باہر آن دو. تو یہی معاملہ ہے. اور مایوسی کا عالم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب کہہ رہی ہے کہ جی کہ ہمیں عمران خان صاحب کی بے ترتیب دل کی دھڑکنوں کے اوپر اور بڑھتے شوگر لیول اور ڈگمگاتے بلڈ پریشر کے اوپر جو ہے وہ بڑے تحفظات ہیں. عمران خان صاحب کو ذاتی معالج دے، ان کا قانونی اور بنیادی حق ہے. سر پہلے دن سے ذاتی معالج ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹینشن بہت ہے. یہ ٹینشن جو ہے وہ ان کو کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی اپنی رہائی کی.
تو آگے آ جائیں. یہ پی ٹی آئی پروٹیسٹ لاہور میں انہوں نے درخواست دی تھی. آج ڈی سی جو ضلع انتظامیہ ہے ان کا ایک انٹیلیجنس والا اجلاس تھا. اس اجلاس کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے 8 فروری کو جو یوم سیاہ منا رہے ہیں, یوم احتجاج منا رہے ہیں, یہ بیسیکلی تو ڈیزائن یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے اور ہر انٹرنیشنل ایونٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نہ کوئی سانپ آ کے سونگھتا ہے یا کوئی نہ کوئی آ کے چٹکی کاٹتا ہے کہ چل اٹھ شغلہ. تو یہاں لاہور میں چیمپئنز ٹرافی کا میچ ہے اور ایک دو اور معاملات بھی ہیں جس کی وجہ سے ایک اسپیکرز کانفرنس ہو رہی ہے. تو انہوں نے ان کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی. تو اگین وہ کہتی ہیں کہ ہم جو عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں ہم دیکھ لیں گے, ہم کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. وہ جو بھی کریں گے, جیسے بھی کریں گے. یہ کل 8 فروری نا سر, گھوڑا تو گھوڑے دا میدان, دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو مدعا یہ ہے کہ نہ سندھ, نہ بلوچستان, نہ پنجاب, جو امید ہے وہ ان کو تھی کے پی سے, اور کے پی میں اگلوں سائیوں نے کر دیا آئی جی تبدیل, اور آئی جی تبدیل ہونے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ کے پی میں بھی وہ شپشپا, وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈیمونسٹریشن یا احتجاج اتنی شدت سے نہیں ہوگا کہ جس سے حکومت کے در و دیوار کانپ جائے. تو در و دیوار کانپ جائے ریاست کے, یہ عمران خان صاحب کا مطمع نظر ہے اور اس طرف تو معاملات آ نہیں رہے. باقی میں آپ کے ساتھ فچ کی بھی رپورٹ شیئر کر چکا ہوں. یہ نمک پاشی کرتے ہیں جناب تھوڑے عرصے کے بعد. عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو پلے کر رہے ہیں شروع دن سے کہ جی چوروں کو لے آئے. اب چوروں کو لے آئے, ان کی ہر گفتگو میں یہی بات ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ جو کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ تبدیل کریں, یہ کریں, وہ کریں, آپ نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, اس طرح ملک نہیں چلتے, اس طرح ریاستیں نہیں چلتی, پاکستان ٹوٹ جائے گا, اس کے 2-3 حصے ہوں گے, یہی باتیں کیا کرتے تھے نا. یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا, اس کے سری لنکا جیسے حالات ہوں گے. پاکستان چل نکلا ہے اور پاکستان کا چل نکلا عمران خان صاحب کی سیاسی موت ہے. عمران خان صاحب وہ کمل کا پھول ہے جو صرف فتنہ اور فساد کے کیچڑ میں پنپ سکتا ہے, اگ سکتا ہے, پھیل سکتا ہے. بس عمران خان صاحب کی زندگی جو ہے وہ اسی فساد اور فتنے کی غلاظت میں ہے. تو عمران خان صاحب کو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کی اکانومی ڈاؤن ہوگی, خراب ہوگی, لوگ جو ہے وہ چیخیں گے, چلائیں گے, تو میں پھر آپشن واپس بچتا ہوں. لوگوں کے احتجاج میں دم ہوگا, لوگ سڑکوں کے اوپر آئیں گے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پریشر میں آئے گی, حکومت چلتی بنے گی, اور پھر پاکستان کی ریاست اور پاکستانیوں کے پاس میرے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوگا. حالانکہ وہ آپ کو آزما چکے ہیں. آپ کے دور میں جو پاکستان کی شرح نمو تھی ترقی کی, وہ 0 میں مائنس میں چلی گئی. تو لہٰذا عمران خان صاحب بیسیکلی اپنی زبان کی وہ جو بد زبانی ہے, پوری کی پوری پارٹی یہ اس کا کھٹیا کھا رہے ہیں. لیکن جو فچ اور دوسرے تیسرے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مہنگائی جو ہے وہ 2 یعنی 24 سے شروع ہوئی تھی اور اس جنوری میں وہ 2 کے اوپر آ گئی ہے, 2 کے لگ بھگ آ گئی ہے, 2 کے لگ بھگ. 24 سے تھی اوسط مہنگائی, جون تک 24% تھی, جو جنوری میں 2% سے کچھ زائد ہے, یعنی 3 بھی نہیں ہے گی, 2 پوائنٹ سم تھنگ. تو یہ کتنا بڑا ریلیف ہے پاکستان کی قوم کو. اگر عمران خان صاحب کا دور ہوتا اور وہی چل رہا ہوتا تو پاکستان اس وقت خاک میں بدہن وہ ڈیفالٹ ہو چکا ہوا تھا. یہ بات اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے, اور یہ عمران خان صاحب کو اس کی بڑی تکلیف ہے. یہ ان کے زخموں کے اوپر نمک پھینکنے والی بات ہے. تو یہ خبر ہے. باقی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا, میں نے ایک ذاتی ایکسپلینیشن دینی ہے ایم کیو ایم کی طرف سے. میں نے کل وہ کوئی ذکر کیا تھا سمینہ پاشا صاحبہ کے ایک ٹویٹ کا, اس کے اوپر جناب یہ ڈاکٹر ندیم احسان ہیں, یہ سابق رکن قومی اسمبلی بھی ہیں. انہوں نے ان کے بایو میں لکھا ہوا ہے, تو انہوں نے نا 1 2 3 صفحات پر مشتمل ہے. ان کی دل آزاری بڑی ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے, میں نے اس کا جواب بھی دینا ہے. میرا خیال ہے وہ اگلے سر جی ولاگ میں دے دیں. تو عمران خان صاحب کے معاملات اور باقی دیگر معاملات تو ہم ڈسکس کر چکے. پاکستان کی گروتھ کا بھی معاملہ اور ٹرمپ والا بھی معاملہ. ٹرمپ کی طرف سے بھی ان کو کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آیا, بلکہ انہوں نے نقل پانی کھواتا اپنے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو.
تو آخر میں جو چیز بچتی ہے کہ وہ ہے نواز شریف صاحب کی ایکٹیویٹیز. نواز شریف صاحب باقاعدہ ایک مکمل الگ سے ٹاپک ہے کہ وہ ایک دم سے یہ جو ملاقاتیں انہوں نے کرنی شروع کر دی ہیں اراکین اسمبلی پنجاب اسمبلی کے ساتھ. سوال ہے کہ صرف پنجاب اسمبلی والوں کے ساتھ کیوں؟ ہمارے دوست ہیں انجینئر خرم دستگیر صاحب, ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی, اور بے صاحب لوگ ہیں وہ شکوہ کرنا ہے کہ جی وہ ملاقات نہیں کرتے. ایک دم وہ سیاست سے کٹ آف تھے اور پھر ایک دم سے وہ سیاست میں آئے ہیں. صرف پنجاب کی حد تک وہ پنجاب کے اراکین اسمبلی کو ریجن وائز یا کسی اسی طرح کو بندوبست انہوں نے کیا, ان کے ساتھ مل رہے ہیں. باتیں انہوں نے وفاق کی اور پنجاب کی بھی کی ہیں کہ جی مہنگائی کم ہو رہی ہے, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. چنیوٹ, ٹوبا ٹیکسنگ اور جھنگ کے اضلاع کے اراکین شامل تھے. ترقیاتی کاموں اور خدمت کے منصوبوں کے اوپر غور ہوا. انہوں نے کہا جی ہم تو خدمت ہی کرتے ہیں, ہمارا تو یہی ہے, ہماری پہچان ہے نواز شریف کی, شہباز شریف کی, مریم کی. اور مریم میرا سر فخر سے بلند کر دیا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. مریم بی بی باقی صوبوں کی نسبت بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں. ان کے جو دشمن ہیں ان کے پاس بھی عذر ختم ہو گئے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف والے بھی, ان کے پاس مریم بی بی کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. کپڑے کہو جے پاندی ہے, ٹک ٹاک بنا دیے, آندھی ہے, جاندی ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے کہنے کو. لیکن نواز شریف صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اتنے ایکٹیو کیوں ہوئے ہیں؟ کیا ان کو ایکٹیو کرنا ضروری ہے؟ کیا یہ پاکستان مسلم لیگ نون, کیونکہ ووٹ بینک نواز شریف کے نام کا ہے, یہ جیسا بھی ہے جتنا بھی ہے یہ نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک ہے. اور ظاہر ہے کہ دونوں حکومتوں کو, وفاقی حکومت کو بھی اور پنجاب کی حکومت کو بھی, تھپکی جو چاہیے وہ نواز شریف صاحب کی چاہیے. لیکن نواز شریف صاحب اتنے بد دل کیوں ہیں؟ سوال یہ بد دلی ہے, یہ ان کی صحت کا مسئلہ ہے, یا پھر وہ ایک ہوتا ہے نا بندہ کہ انتقامن کہندا کہ اچھا جی پھر تسی آپ ہی کرو, ہوندا تے کر لو, یا یہ وہ ہے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں, اور اس پر ان کو کیا واپس دوبارہ سے زبردستی سیاست کی طرف کھینچ کے لایا جا رہا ہے, کیوں لایا جا رہا ہے؟ یہ اہم باتیں ہیں, ان کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑے گا. لیکن ظاہر ہے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے, تو اس کا ہم ذکر اگلے ولاگ میں کر لیں گے. تو فی الوقت آپ انجوائے کیجئے ٹرمپ کا ناشتہ, اور وہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آمد, اور ان کا تناول ما حاضر, اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی تکلیفیں, اور تکلیفیں بھی اس لیول کی کہ فواد چودھری صاحب, اور وہ کن کو جواب دے رہے ہیں؟ حسین حقانی صاحب کو. تو بڑے مزے کے سین ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف مکمل مایوسیوں میں ڈوبی ہوئی ہے. یہ ساری جتنی میں نے آپ کو خبریں پڑھ کے سنائیں, ان کے بیک گراؤنڈ سے آپ کو سباق آپ کو بتایا, یہ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف باہمی اندرونی خلفشار کا شکار ہے, مایوسی غالب ہے, اور اوپر سے نیچے تک مایوسی غالب آئی ہوئی ہے. اور مایوسی کے اس عالم میں کیا پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی رہائی کا ہدف 8 فروری کو حاصل کر سکے گی؟ سر 8 فروری 2026 کو کر سکے گی؟ یہ اپنی جگہ کے اوپر بڑے اہم سوال ہے. میرا خیال ہے کہ شاید نہیں, یہ رہائی کسی اور ہی صورت ہوگی, وہ بھی کبھی ڈسکس کریں گے کہ وہ صورت کون سی ہو سکتی ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.